خواتین و حضرات، میرے اس چھوٹے سے مضمون کا عنوان ہے توقیر ادب کے دائرے میں ڈاکٹر مسرت فردوس۔ ڈاکٹر مسرت فردوس کے بارے میں کچھ کہنا میرے لیے جس قدر آسان ہے اتنا ہی مشکل ہے۔ آسان اس لیے کہ ہماری دوستی کم و بیش 25-30 برس پرانی ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ادبی سماجی حیثیتوں کو پروان چڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ ہم دونوں ایم اے کے کلاس میٹ بھی رہے، تعلیمی دور میں چشمک بھی رہی، پی ایچ ڈی کے لیے ساتھ ہی رجسٹریشن بھی کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ میں نہیں کر سکا اور وہ کر گئی۔ ہم ایک دوسرے کی خوشیوں اور دکھوں میں بھی ساتھ رہے۔ اتنی قربتوں کے باوجود بھی ان کے بارے میں کچھ کہنا اس لیے مشکل ہے کہ یہ مضبوط تعلقات کیا مجھے ہر بات کہنے کی اجازت دیں گے؟ کیا مربتیں اور معاصرانہ رقابتیں مجھے خط مستقیم پر چلنے دیں گی؟ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ جو بھی کہوں گا اس میں نہ دوستی کا دخل ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی معاصرانہ بغض و عناد کی چھلک نظر آئے گی۔ ڈاکٹر مسرت فردوس نام ہے ایک نہایت سیدھی سادی لیکن پرعزم خاتون کا۔ وہ نہایت محمودی اور حوصلہ خاتون ہے، مطالعے کی شوقین ہے۔ اسی مطالعے نے انہیں قلم برداشتہ لکھنے کی قابل بنا دیا۔ درس و تدریس کے پیشے نے انہیں ادب کی ہر صنف کو سمجھنے اور اس پر نہایت آسانی کے ساتھ لکھنے کے بھی قابل بنا دیا۔ اس میدان میں ان سے بہت پیچھے ہوں کہ میری دوڑ بس فکشن تک ہی محدود ہے۔ ڈاکٹر مسرت فردوس نے اپنی ملازمت کا آغاز گورنمنٹ کالج اورنگ آباد میں بحیثیت اردو کے لیکچرر کیا۔ وہ اپنی تعلیم کے دوران جس قدر عمدہ طالبات تھیں اتنی ہی کامیاب لیکچرر بھی ثابت ہوئی۔ میری ملاقات جب بھی ان کے شاگردوں سے ہوئی انہوں نے ہمیشہ ان کی تعریف کی۔ کوئی ان کی تدریس کی تعریف کرتا تو کوئی ان کے مشفقانہ رویے کی داد دیتا، کوئی ان کی ہمدردیوں کا بخان کرتا، کوئی ان کی فراخدلی کے گن گاتا کہ وہ معاشی تنگدست شاگردوں کی ہر طرح سے مدد کرتی آئی۔ ڈاکٹر مسرت فردوس گورنمنٹ کالج سے مولانا آزاد کالج کے لیڈیز سیکشن میں پہنچی تو وہاں بھی انہوں نے اپنی کارکردگی سے نام و عزت کمائی۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر بابا صاحب مراٹھواڑہ امبیڈکر یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں داخل ہوئی۔ وہاں انہوں نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے اس کا حساب ان کے شاگردوں نے ان کے ریٹائرمنٹ کے وقت ایک زبردست پروگرام کی صورت دیا تھا۔ میں اس پروگرام میں شریک تھا۔ ان کے شاگرد جس طرح ان کی خصوصیات اور ان کی خوبیوں کو بیان کر رہے تھے وہ سب سن کر میں شجدہ تھا۔ مسرت فردوس کا ادبی ذوق دوران طالب علمی سے ظاہر ہونے لگا تھا۔ ان کے مضامین اخبارات اور رسائل میں شائع ہونے لگے تھے۔ وہ شروع ہی سے تنقیدی و تحقیقی مضامین لکھتے رہی جبکہ میں تخلیقی کام کرتا رہا۔ ڈاکٹر مسرت فردوس نے ساری ادبی دنیا کو اس وقت چونکایا جب ان کی تھیسس شائع ہوئی جو بابا اردو مولوی عبدالحق کے اورنگ آباد کے خیال اور کارناموں پر مبنی تھی۔ سبھی نے اسے بہت پسند کیا، یہاں تک کہ اس کتاب کی اشاعت پاکستان میں بھی ہوئی۔ میں یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اورنگ آباد میں اب تک جس قدر بھی پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے ان میں یہ سب سے عمدہ مقالہ ہے۔ بابا اردو کے خیال میں اورنگ آباد کی مکمل کارکردگی کو انہوں نے سمیٹا ہے اور بابا اردو کے پاکستان جانے کے بعد بھی وہ اورنگ آباد کو جس طرح یاد کرتے تھے، اورنگ آباد کی آب و ہوا، یہاں کے موسموں کا تذکرہ جس قدر خلوص کے ساتھ انہوں نے کیا، ان سب باتوں کو خطوط کی صورت مسرت فردوس نے اپنی تھیسس میں شامل کیا ہے۔ اس کے بعد ان کی 2 کتابیں آئیں۔ یہ دونوں کتابیں ان کی تبازات نہیں ہیں بلکہ مرتب شدہ ہیں۔ پہلی کتاب کالج فار وومن میں منعقدہ ایک سیمینار میں پڑھے گئے مقالوں پر مشتمل ہے اور دوسری کتاب ان کے والد کی وہ ریڈیو ٹاکس ہیں جنہیں وقتاً فوقتاً آل انڈیا ریڈیو اورنگ آباد میں نشر کیا تھا۔ ان میں پہلی کتاب ان طلبہ کے لیے کارآمد ہے جو 1960 عیسوی کے بعد لکھے گئے افسانوں پر کام کرنا چاہتے ہیں اور دوسری کتاب طبی نقطہ نظر سے کافی اہمیت کی حامل ہے۔ ڈاکٹر مسرت فردوس آل انڈیا ریڈیو اورنگ آباد کی بھی براڈ کاسٹر رہی ہیں۔ جن دنوں میری ملازمت وہاں تھی میں نے جب بھی کسی ادبی اور نیم ادبی موضوع پر انہیں لکھنے کی دعوت دی وہ برابر آتی رہی۔ میں نے ان سے کبھی کلاسک افسانوں کے تجزیے کروائے، کبھی مختلف شعراء کے فن پر لکھوایا،
ادبی تحریکات کے موضوعات پر زحمت دی، بزم خواتین کی محفلوں میں بلایا، انہوں نے ہمیشہ ریڈیو کے ساتھ تعاون کیا۔ مولوی عبدالرب کے قیام اورنگ آباد پر بھرپور کتاب کے بعد ان کا دوسرا بڑا ادبی کارنامہ ان کے مضامین کی وہ کتاب ہے جو بعنوان توقیر ادب دہلی سے شائع ہوئی۔ یہ کتاب طویل مختصر 28 مضامین پر شامل ہے۔ اس کتاب کے اہم مضامین میں غیر مسلم اردو کے غزل گو شعرا، اردو شاعری اور مذہبی رواداری، نسوانی فنکار ناول کے تناظر میں، عصمت چغتائی کے افسانوی ادب میں تانیسی احتجاج، قومی یکجہتی اور آگ کا دریا، منٹو کے افسانے جنسی استحصال کے خلاف صدائے احتجاج، ترقی پسند تحریک اور اردو کا فروغ، مولانا الطاف حسین حاجی بحیثیت سوانح نگار، میڈیا اور اردو زبان وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ شعراء کے فن پر مضامین اور کچھ اہم کتابوں پر سیر حاصل تبصرے بھی ہیں۔ یہ کتاب 344 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اپنی موقفانہ اور ناقدانہ صلاحیتوں کے باوجود اس کتاب کے پیش نظر میں وہ نہایت انکسار کے ساتھ یہ اعتراف کرتی ہیں، مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ میں کوئی باضابطہ ناقد نہیں ہوں۔ میرے یہ مضامین ادبی تخلیقات کے راست مطالعے کے بعد میرے اپنے تاثرات کا برملا اظہار ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ متن کا براہ راست مطالعہ ہی تنقید کا اولین مرحلہ ہے۔ تنقید نگار کا مذہب بنیادی طور پر باذوق قاری کا مقصد ہے۔ میرا قلم بھی ادب کی تفہیم، تحسین اور جمالیاتی قدر کے تعین کی منزلوں سے گزرا ہے۔ میں اردو زبان کی طالبہ اور قاری ہوں۔ درس و تدریس، ریسرچ کروانے کے ادبی سفر کے دوران میرا بیشتر وقت مطالعے میں بسر ہوا۔ یہی مطالعہ کبھی کبھی صفحہ کرتاس پر بھی پھیل جاتا ہے۔ حالانکہ کتاب کا مطالعہ ثابت کرتا ہے کہ ان مضامین میں ایک باشعور ناقد اپنے پورے فن کے ساتھ سانسیں لے رہا ہے۔ اردو کے غیر مسلم غزل و شعراء پر تو پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے اور ایسی کتابیں لکھی بھی گئی ہیں۔ اپنے اس مضمون میں جن غیر مسلم غزل و شعراء کے فن پر انہوں نے روشنی ڈالی، ان میں برج نارائن چٹوس، پنڈت برج موہن دتاتریہ کیپی، تریلوک چند مرموم، درگا ساحل سرور جہاں آبادی، جگت موہن لال روا، رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری، پنڈت گوپی ناتھ امن، پنڈت آنند نارائن ملا، پنڈت ہری چند اختر، گوپال متل، جگن ناتھ آزاد، گلزار دہلوی، نریش کمار شاہ، کنور مہندر سنگھ بیدی، بلراج کمر وغیرہ وغیرہ۔ ان شعراء کے جو اشعار بطور نمونہ انہوں نے دیے ہیں، اس انتخاب پر تمہیں داد ملنی چاہیے۔ فیض احمد فیض اور ان کے معاصرین کو روشنی ڈالتے ہوئے ان کی شاعری کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے لکھتی ہے نے خود فیض اور ان کے جو معاصرین تھے ان کے شعری رویوں پر جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ ہے: فیض احمد فیض اور ان کے ہم اثر شعراء موضوعات، حید اور اسلوب میں مشترک خصوصیات کے حامل ہیں۔ یہ عام زندگی کے صحت مند قدروں کے جانبدار تھے۔ حقیقی شاعر کی حیثیت سے انہوں نے تہذیبی مزاج، حمایت اور رمزیت کو برتتے ہوئے اصلی مطالبات کو پورا کیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فیض اور ان کے معاصرین کے فن کا تقابلی جائزہ بھی پیش کیا۔ اپنے مضمون اخلاقی قدرے اور اردو ربائی میں وہ اس علم کے تعریف اور اس کی مشکل پسندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں: شاعر ربائی میں اپنے خیال کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ پہلے مصرے میں وہ خیال کی ایک ہلکی سی جھلک دکھاتا ہے، دوسرے اور تیسرے مصرے میں اس خیال کو بتدریج پیش کرتا ہے، اور چوتھے مصرے میں نہایت پرزور انداز اور برجستگی کے ساتھ مکمل خیال کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ قاری کا دل و دماغ دیر تک اس خیال کے سحر میں محصور ہوتا ہے۔ یعنی ربائی کے اول 3 مصرے خیال کو پیش کرنے کے لیے فضا سازگار کرتے ہیں، اور چوتھے مصرے میں جب شاعر ڈرامائی انداز میں اپنے خیال کو مکمل فنی چابکدستی کے ساتھ پیش کرتا ہے تو قاری چونک پڑتا ہے۔ ربائی بہت ہی مشکل صنف فن ہے، اس کا آرٹ دقت طلب ہے۔ اس فن پر عبور حاصل کرنے کے لیے الفاظ پر گرفت، مشاہدے کی وسعت لازمی ہے۔ ربائی کے بہرے محدود ہیں اور اس تنگ میدان میں کامیابی کا سہرا انہی شاعروں کے سر بنتا ہے جنہوں نے عروضی پابندیوں کا مکمل دھیان رکھا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ربائی کو شعراء کی تعداد کم ہے۔ ختم۔ سعادت حسن منٹو اور عصمت چغتائی ادب کے باغی فنکار کہلاتے ہیں۔
عصمت چغتائی نے گھر کی چار دیواری میں آباد خواتین کی مظلومیت اور ان کے مختلف مسائل کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا، تو منٹو نے ان عورتوں کی زندگیوں کو اپنے اکثر افسانوں کا موضوع بنایا جن کے لیے گھر کی چار دیواریوں میں کوئی جگہ نہیں۔ منٹو پر تو صرف فحاشی کے الزامات ہی نہیں لگے بلکہ ان کے افسانوں پر مقدمے بھی قائم کیے گئے۔ اس دور میں کسی نے ان کے افسانوں کی اس روح کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جس میں وہ عورت کے استحصال اور ایسی عورتوں میں موجود عزت نفس کی باتیں لکھتے تھے، لیکن جب زمانہ بدلا اور منٹو کے افسانوں کا دوبارہ مطالعہ ہوا تو پھر ان کے فن کی یہ خوبیاں بھی سامنے آئیں۔ ڈاکٹر مسرت فردوس نے بھی اپنے طور پر منٹو کے افسانوں کا مطالعہ کیا اور اپنے مضمون میں ثابت کیا کہ منٹو کا فن فحاشی سے عبارت نہیں بلکہ ان کے پاس عورتوں کے اس استحصال کے خلاف احتجاج ہے۔ انہوں نے خواتین کو بھی معاشرے اور ادب کا حصہ سمجھا اور ان کی طرف ہمدرد نگاہیں ڈالی۔ اسی طرح ہماری تنقید نے جاسوسی ادب کو کبھی ادب کا حصہ تسلیم نہیں کیا، اسے ہمیشہ تفریحی ادب جانا۔ اردو میں جاسوسی ادب کے سب سے بڑے فنکار ابن صفی کو ادب میں کبھی وہ مقام نہیں دیا گیا جس کے وہ مستحق تھے۔ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ناولوں کی غیر معمولی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے آخر ادب کے پرستاروں کو احساس ہوا کہ جاسوسی ادب بھی، خصوصاً ابن صفی کی ناولیں، اپنے اندر بھرپور ادبی جواز رکھتی ہے۔ عمدہ زبان کا استعمال، بہترین کردار نگاری، لاجواب منظر نگاری، تجسس اور ایسی روانی جو قاری کو بے تکان اپنے اختتام تک پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد ابن صفی کے فنکاری پر مضامین کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کئی رسائل میں ان پر خصوصی نمبر بھی شائع کیے، کئی شہروں میں ان کے ناولوں پر سیمینار بھی منعقد کیے گئے۔ ڈاکٹر مسرت فردوس نے بھی ابن صفی کے ناولوں میں ایک ایسے رخ کی نشاندہی کی جو اردو ادب میں بہت کم ہے، یعنی سائنسی موضوعات کا ادبی استعمال۔ ابن صفی اردو کے وہ واحد ناول نگار ہیں جن کے ناولوں میں سائنس اور سائنسی ایجادات کا بھرپور استعمال تمام تر سچائیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ڈاکٹر مسرت فردوس نے اپنے مضمون میں ثابت کیا کہ ابن صفی ایک سائنسداں تھے، ایک سماجی سائنسداں تھے جن کے ناولوں کو جاسوسی فکشن کے ساتھ ہی ساتھ سائنسی فکشن بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں اس مختصر سے وقت میں ان کے تمام مضامین کا جائزہ لینا بہت مشکل ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ تمام خود ان کی اس کتاب کا مطالعہ کریں اور ان کے ادبی خدمات کو پرکھیں اور اپنی رائے ظاہر کریں۔ اپنے اس مضمون کے آغاز میں نے کہا تھا کہ میں معاصرانہ چشمہ کا شکار ہو کر ان کی ادبی خدمات کو بیان کرنے میں کنجوسی سے کام نہیں لوں گا، اور میں نے نہیں کیا۔ اب میں ڈاکٹر مسرت فردوس کی کچھ کمزوریوں کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے خود کو پروجیکٹ کرنے میں ناکامی۔ یہ سادہ مزاج خاتون اپنی صلاحیتوں اور اپنے منصب سے بے نیاز کسی بھی جلسے میں کسی عام خاتون کی طرح داخل ہو جاتی ہے۔ مسرت فردوس ہندوستان میں موجود تمام بڑے شہروں میں موجود یونیورسٹیوں میں منعقد ہونے والے سیمیناروں میں شرکت کرتی ہے۔ ان کے مقالوں کو پسند بھی کیا جاتا رہا، لیکن انہوں نے رسائل میں اشاعت کے لیے بھیجنے میں ہمیشہ کنجوسی کی۔ انہوں نے دیگر پروفیسروں کی طرح کبھی بناوٹی لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کی، اور آخری بات، انہوں نے ملک اور بیرون ملک کے ادیبوں اور شاعروں پر مضامین تو ضرور لکھے، لیکن مجھ پر یا اپنے شہر کے کسی فنکار پر لکھنے کی زحمت نہیں۔ میں اس کے باوجود بہت خوش ہوں کہ ہماری تنظیم اپنے علاقے کے قلمکاروں کی خدمات کے اعتراف میں جلسے منعقد کر رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنے اس پروگرام میں جناب شاہ حسین علی، جناب ابراہیم اختر کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈاکٹر مسرت فردوس کو بھی شامل کیا، ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ میں آپ تمام کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے میری سماع خراشی کو برداشت کیا۔ ایک بار پھر آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔